ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر بلال جمیل کے ساتھ گردوں کی صحت کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، بات پہنچی تھی وہ ان علامات اور شکایات تک جن کی وجہ سے لوگ گردے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ یہ بڑی دھندلی ہو سکتی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے سامنے آ رہی ہوں اور انسان اس اندیشے میں مبتلا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، بہت ساری کیونکہ اب علامات تو سیکنڈری لیول پہ چلی گئیں، یعنی بہت سارے لوگوں میں گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں، گردوں کی خرابی اپنی انتہا تک پہنچ سکتی ہے اور کوئی علامات نہ مل رہی ہوں، ایسا بھی ممکن ہے. تو ایسی بیماریوں کے معاملے میں ہم لوگ اکثر و بیشتر ایک ایسے گروپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جس کے اندر وہ اسباب موجود ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر آنے والے وقت میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو صف اول میں شمار کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. تو اگر ہائی رسک پاپولیشن کی بات کی جائے تو گردوں کے سلسلے میں کن لوگوں کو مستعد رہنا چاہیے تاکہ بر وقت بھی مسئلہ سامنے آ سکے اور اس کا علاج ہو سکے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ جو بھی کام کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھی کیا فائدہ ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہر آدمی کو اپنے گردے کی اسکریننگ کرانی چاہیے یا ٹیسٹ کرنے چاہیے، تو وہ جو ہم نمبر آف پیپل آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ اور جو کاسٹ پہ اسپینڈ کریں گے تو وہ ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں ہائی رسک گروپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اس میں جن لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو، جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہو، اس کے بارے میں ایک اور بات کہوں گا، پہلے میں سارے لوگوں کے گروپ کے نام بتا دوں. جن کو شوگر کی بیماری ہو، جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو، جن کے خاندان میں کسی کو، ماں باپ، بہن بھائی، فرسٹ کزنز میں کسی کو گردے کی بیماری ہو، کسی کو ایسی بیماری ہو، کوئی بیماری ایسی ہو جس میں یہ معلوم ہو کہ اس میں گردے افیکٹ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں، رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، کسی کو جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہاں اس میں وہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں اپنے مالج سے ڈسکس کی جا سکتی ہیں. یا کسی کی عمر 45 سال سے زیادہ ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے گردوں، وہ یہ ہائی رسک گروپ ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یا ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے گردوں کو اسکرین کریں وقتاً فوقتاً. میں نے جو کہا تھا کہ میں ایک بات شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے بارے میں کروں گا، وہ ہم نے اپنے مشاہدے میں اکثر دیکھا ہے کہ مریض کو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا شوگر کی بیماری ہوتی ہے، وہ جانتا ہے، اس کے معالج نے اس کو بتا رکھا ہوتا ہے، مگر وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تھا تو دوائی بھی کھائی تھی، پھر ٹھیک ہو گیا، میں نے چھوڑ دی. جی. اور وہ اس گمان میں رہتا ہے خود سے کہ مجھے نہیں ہے. تو اگر کسی کو پراپر طریقے سے یہ ڈائگنوز کر دیا گیا کہ آپ کو شوگر ہے یا آپ کو بلڈ پریشر ہے، تو یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو ساری زندگی چلیں گی. اگر وہ دوائی سے کنٹرول میں آ جاتی ہیں یا بغیر دوائی کے شوگر غذا سے کنٹرول میں آ جائے، تب بھی وہ رہے گی شوگر کی بیماری، اس کو کہلائے گی شوگر کی بیماری. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس لیے کہا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ بھئی ہاں، اکثر مریض بلڈ پریشر تو نہیں تھا، ہاں 10 سال پہلے 5 سال پہلے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، چند دن میں نے دوائی کھائی اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں کیا. تو وہ لوگ بھی اسی گروپ میں آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، رینل پین کی آپ نے بات کی تھی، جب علامات کا تذکرہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا یہ یو ٹی آئی میں بھی مل سکتا ہے، رینل سٹونز میں بھی مل سکتا ہے. جب دائمی امراض کی بات آتی ہے، خاص کر بلڈ پریشر اور شوگر کی، تو ان کے سلسلے میں کیا کوئی تکلیف سامنے آ سکتی ہے؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ گردوں کی تکلیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، یا جن لوگوں کو ہوئی ہے وہ اس کو کبھی زندگی بھر بھول نہیں پاتے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر رینل فیلئر ہو رہا ہو ان وجوہات کی وجہ سے یا اور بیماریوں کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا دوسری، تو اس میں تکلیف کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا، اور میں اس کو بہت اصرار سے اس بات کو کہنا چاہوں گا. اب کچھ چیزوں میں خدا کی مصلحت ہے، حکمت ہے، ہم نہیں جانتے کیا حکمت ہے، مصلحت ہے. اب کسی آدمی کو ایک بہت چھوٹا سا پتھر گردے میں ہو اور وہ ہسپتال میں آئے، تو اس درد سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا ہسپتال سر پہ اٹھا لیتے کہ ارے مجھے دیکھو، مجھے کرو، مجھے درد ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں وغیرہ کر رہا ہوں. اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس مریض آتے ہیں او پی ڈی میں چلتے ہوئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے کہ 200 اور 130 ہے، اور مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں. یا اسی طرح کوئی 400-500 شوگر کی رپورٹ لے کے آ جاتا ہے اور مزے سے بیٹھا ہوتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں ارے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ 400-500 شوگر کی رپورٹ اگر اسی حالت میں رہے یا اتنا زیادہ بلڈ پریشر اسی حالت میں رہے، وہ زیادہ نقصان دہ اس چھوٹے سے پتھر کے مقابلے میں جو درد کر رہا ہے. ہم اسے کہتے ہیں ارے یہ تو آپ اتنا زیادہ بلڈ پریشر ہے، آپ کیا کریں اس کے لیے، یا یہ آپ کا شوگر تو اتنی زیادہ ہے، آپ کیا کریں.
تو وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں. تو یہ ایک فالس فیلنگ ہوتی ہے. تو جو پہلے ہم نے بات کی، جو آپ نے اس بات کو دوبارہ کیا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہے کہ بلڈ پریشر کا کنٹرول ہونا اور شوگر کا کنٹرول ہونا ضروری ہے. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو شوگر کی دوا دیتے ہیں یا بلڈ پریشر کی دوا دیتے ہیں تو دوا کھانے سے کوئی چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں، خصوصاً اس دوران میں جب اس کی بلڈ پریشر کو یا شوگر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو اس سے مریض کہتا ہے کہ جی یہ میں گیا تھا ڈاکٹر کے پاس تو میں ٹھیک تھا، یہ اس سے قطع نظر کہ 450 شوگر تھے، دوا کھائی تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے چھوڑو بھی، فضول کی چیز ہے چھوڑ دو. مگر وہ غلط بات ہے. وہ شاید عارضی طور پہ تو اس کو ایک آدھ دن کی چھوٹی موٹی تکلیف سے وہ بچ جائے، مگر آنے والے دنوں میں، اور یہ چیز ہمیں سمجھانی چاہیے اپنے مریضوں کو کہ شوگر ہے تو آپ کو آج کچھ نہیں کہہ رہی، مگر آپ صرف آج کی پلاننگ تو نہیں کرتے نا، آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ 5 سال بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، 10 سال بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. اسی طرح بلڈ پریشر کا مریض ہے، آج آپ کے گردے بھی ٹھیک ہیں، بلڈ پریشر آپ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے اور آپ اس خوشی میں رہ رہے ہیں کہ میں تو دوائی نہیں کھاتا پھر بھی ٹھیک ہوں، میں تو پرواہی نہیں کرتا، اور ڈاکٹر کہتا ہے میں تو بڑا کیجول سا ایٹیچیوڈ ہے. تو مگر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ میرے خیال میں ہمارے ڈاکٹروں کے پارٹ پہ اس چیز کو سمجھانے میں کمی ہے کہ بھئی ہم نے آگے کی پلاننگ بھی کرنی ہے، دیکھنا ہے. اور آپ کے گرد لوگ ہیں، آپ دیکھیے ان کو کہ جن کے شوگر تھے یا جن کو بلڈ پریشر تھا، انہوں نے صحیح وقت پہ خیال نہیں کیا. اور صرف شوگر اور بلڈ پریشر سے گردوں کا معاملہ نہیں ہے، یعنی اگر ہم شوگر کا علاج کر رہے ہیں بلڈ پریشر، تو شوگر تو باقی جگہ پہ بھی اثر کرے گی نا، جسم کا کوئی حصہ ہو، خاص طور پہ آنکھ ہیں، سٹروکس ہیں، فالج ہو جاتے ہیں، دل کی تکلیف ہے، پاؤں کی جو کیا کہتے ہیں ایمپوٹیشنز ہوتی ہیں اور السرز بن جاتے ہیں، اس طرح بلڈ پریشر ہے، سٹروکس وغیرہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے لیے ان چیزوں کا ضروری علاج نہیں کہ کرنا صرف ضروری ہے. گردے جی ہی ہاں، افیکٹ ہوں، بالکل، بہت سارے اور اعضاء بھی ایسے ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر بات کی جائے تکلیف کی یا تکلیف کشا کرنے والی دواؤں کی، جی جی، کیونکہ بہت ساری ایسی دوائیں آتی ہیں، یا پین کلرس ایک بہت بڑا گروپ ہے، کافی ایکسکلوزیولی یوز کیا جاتا ہے. کچھ بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں طویل عرصے تک دینی پڑتی ہیں، اور کسی حد تک غلط استعمال بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اکثر لوگ تکلیف ہونے پر یا کسی بھی طرح کی تکلیف ہونے پر گھر کے اندر ہوتے ہوئے ایک پین کلر لے لیتے ہیں جس کے اوپر شاید وقتی طور پر تکلیف رفع ہو جاتی ہے، صحیح. لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا پریفر نہیں کرتے. اس طرح کی عادات بھی، کیونکہ دواؤں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر یہ دوائیں 2 ہی جگہ پر جا کر ختم ہوتی ہیں، یا تو انسان کے جگر میں یا پھر انسان کے گردوں میں. صحیح. تو کیا گردوں پر مضر اثرات لانگ ٹرم میں اس طرح کی عادات اپنانے سے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو دوائیاں بالکل ہو سکتے ہیں، مطلب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہو سکتے، یہ تو حقیقت کو نہ تسلیم کرنا یا آنکھیں بند رکھنے والی بات ہے. کہ ہاں بالکل ہماری جو فارم آف میڈیسن ہے، ایلوپیتھک فارم آف میڈیسن ہے، اس میں جو ہم دوائیاں دیتے ہیں اس سے گردے پہ اثر پڑ سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ضرور پڑتا ہے، پڑ سکتا ہے، مگر ان کا نمبر جو ہوتا ہے، انسیڈنس جو ہوتا ہے کہ مطلب اگر 100 آدمیوں کو کھلائی تو کتنوں کو فرق پڑے گا، وہ بہت کم ہوتا ہے. جی. جب بھی کوئی معالج کسی کو کوئی دوا دے رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ بھئی یہ گردوں پہ اثر ڈال سکتی ہے، تو وہ گردوں کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کے بعد دوا دیتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی تبدیلی آ جائے تو اس دوا کو روک لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کیسے روکنا. اور اگر رسک زیادہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی جو میں نے بینیفٹ دینا ہے وہ زیادہ ہے، یا نہ دوا دینے کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے مجھے یہ رسک لینا پڑے گا. تو اگر معالج دیکھ رہا ہے وہ تو اس فیصلہ کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ دوائیاں ہو گئی ایسی کہ جو گردے پہ اثر ڈال سکتی ہے، وہ ان کا دینے والا ڈاکٹر دیتا ہے. اور اکثر آج کل ہمارے یہاں ڈاکٹر مریض سے بھی ڈسکس کرتا ہے، بھئی میں آپ کو یہ دوا کھلا رہا ہوں، اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کو ہم اسی طرح مانیٹر کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو بند کر دیں گے، اور کچھ نہیں ہوا تو جاری رکھیں گے. دوسری کچھ دوائیاں ہیں جو کہ آدمی خود کھا لیتا ہے، جی. بنا ڈاکٹر سے پوچھے کھا لیتا ہے، اس نہیں کھانا چاہیے. اس میں کچھ لوگ اینٹی بایوٹکس بھی، یا کسی سے پوچھ لیا. ہمارے تو یہاں تک ہوا، میں نے ایک آدھ مریض دیکھا کہ اس نے کہا، میں نے کہا آپ کیا دوائی کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فلانا بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہوں. کسی ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. ارے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تو دوائی کیسے کھا لی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ جی میری بہن کو بلڈ پریشر تھا، وہ یہ دوا کھاتی تھی تو میں نے بھی کھانی شروع کر دی، اور کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، کچھ نہیں کیا. یہ تو میرا ایکسٹریم کیس ہے، ایسے بہت لوگ نہیں ہوتے ہوں گے، مگر ایسے لوگ ہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. جی. مگر جو درد کی گولیاں ہیں درد کے لیے، وہ کچھ لوگ عادتاً صبح اٹھے درد ہو رہا ہے سر میں، انہوں نے فوراً گولی کھا لی اور کافی کھاتے رہے. درد کی گولی ہم کہتے ہیں عموماً کھانے کے بعد کھائی جائے، کافی زیادہ پانی پی کے کھائی جائے، وہ احتیاطیں بھی نہ کی تو ان کے گردوں پہ درد کا ہو سکتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درد کی گولی بالکل نہیں کھانی چاہیے، بالکل کھانی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اگر اس میں 2 پہلو آ جاتے ہیں.
ایک تو یہ کہ ایک آدھ کبھی کھا لی ہو مہینے میں 15 دن میں کوئی ایسی درد کی گولی تو چلیں کوئی بات نہیں ہے، جو اوور دی کاؤنٹر سیف دوائیاں سمجھی جاتی ہیں وہ کھا لی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پین ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم مستقلاً دوا کھا رہے ہیں تو وہ دوا تو نقصان پہنچا ہی سکتی ہے نا، جی مگر ایٹ دی سیم ٹائم اسی وقت ہم اس بیماری کو بھی تو اگنور کریں نا۔ اگر ایک کسی آدمی کو مستقل سر میں درد رہتا ہے اور مستقل درد کی گولی کھاتا ہے، اپنے گردے کو تو نقصان پہنچا رہا ہے وہ، یا باقی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس دوا کے برداشت کر رہا ہے، مگر وہ اسی وقت پہ اس بیماری کو بھی تو اگنور کر رہا ہے نا۔ سر درد یا کوئی اور درد بیماری تو نہیں ہے نا، وہ تو مینیفیسٹیشن ہے کسی بیماری کی، تو اس بیماری کو بھی اگنور کر رہا ہے، تو دونوں چیزیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر گردوں کی صحت کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی، اسٹے ود اس۔